سورہ تحریم میں شہد کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس کو حرام قرار دیا تھا، نہ دوسرے لوگوں کو اس کے استعمال کرنے سے روکا تھا، صرف اپنے لیے عہد کر لیا تھا کہ میں شہد نہیں ہوں. لیکن چونکہ آپ کا ہر عمل حجت بننا تھا امت کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تصحیح کر دی اور اس قسم کو توڑنے کا حکم دیا. بہرحال مختصراً بات یہ ہے اصل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور ہر عمل اللہ تعالیٰ کی زیر نگرانی رہتا تھا. یا تو اللہ تعالیٰ پہلے سے وحی کے ذریعے ہدایت بھیج دیتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی فیصلہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کی تصدیق کر دیتا تھا، یا خاموشی اختیار کر کے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیتا تھا، یا جہاں ضرورت محسوس ہوتی تھی اس کی اصلاح کر دیتا تھا. تو اس طرح یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھی اتارا ہے اور اس کے ساتھ معلم بھیجا تھا، اس لیے کہ وہ لازمی تھا، ضروری تھا، اور معنی مراد معلم کو بتائے. اب جب صورتحال یہ ہے کہ معلم کے بغیر قرآن مجید ہمیں کافی نہیں ہے، اور معنی مراد کے بغیر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق عمل نہیں کر سکتے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے صرف قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کیوں کیا، حدیث کی حفاظت کا وعدہ کہاں ہے؟ لیکن اب تک ہم نے جو بات کی اس سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ قرآن اور حدیث ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. میرے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے، ایک طرف وہ قائد اعظم کی تصویر بنی ہوئی ہے، دوسری طرف اسٹیٹ بینک کے گورنر کے دستخط ہیں. گورنر کے دستخط موجود رہیں، قائد اعظم کی تصویر پر کوئی متحدہ مجلس عمل کا بندہ کالک پھیر جائے تو کیا وہ دکاندار نوٹ قبول کرے گا ہم سے؟ نہیں کرے گا کہ یہ نوٹ خراب ہے. تو اگر قرآن مجید محفوظ رہے اور حدیث غیر محفوظ ہو تو پھر کیا بات ہے؟ پھر دین کہاں گیا؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا تو وعدہ کیا ہے، حدیث کی حفاظت کا وعدہ کہاں ہے؟ تو یہ نوٹ کر لیں کہ سورہ حجر میں جو آیت ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس میں حدیث کی حفاظت کا وعدہ از خود شامل ہے. اگر قرآن مجید کے الفاظ محفوظ رہیں اور معنی مراد محفوظ نہ رہیں تو کیا قرآن مجید کی حفاظت ہو گئی؟ نو. قرآن مجید کی حفاظت تو اسی وقت ہوگی کہ الفاظ بھی محفوظ ہوں اور معنی مراد بھی محفوظ ہوں. اگر الفاظ محفوظ رہیں اور معنی مراد محفوظ نہ رہیں تو پھر تو لوگ تیمم کرنے کے لیے لوٹ لگائیں گے. تو جو سورہ حجر کی آیت ہے اس کو مس کنسیو نہ کریں. دیکھیں اس کے الفاظ کیا ہیں. یہاں کوئی حافظ قرآن ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر. ذکر کیا ہے یہ کیوں نہیں کہا کہ نزلنا القرآن؟ ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں.
تو اس آیت کے الفاظ خود منہ سے بول رہے ہیں کہ جس حفاظت کا وعدہ ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ بھی ہیں اور معنی مراد بھی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک آیت اور ہے جہاں سے ہمیں اس بات کی سند ملتی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ ہے، آیت نمبر 42 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید کے لیے کہ یہ غالب کتاب ہے، بالادست کتاب ہے، اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ اور مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ سامنے سے باطل کے داخل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے الفاظ میں تحریف نہیں ہو سکتی، اور باطل سے پیچھے سے باطل کے داخل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی مراد میں بھی تحریف نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جہاں تک حفاظت کا وعدہ ہے وہ جتنا قرآن مجید اور حدیث دونوں اس میں شامل ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اصلاً کہ جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام ہوا ہے، کیا اسی طرح حدیث کی حفاظت کا بھی انتظام ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر ہوا ہے تو پھر تو یہ بات درست ہے کہ وعدے میں قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت کا وعدہ شامل ہے، اور اگر نہیں ہوا ہے تو پھر یہ لاجک جو ابھی ہم نے استعمال کی ہے وہ غلط ہے۔ لیکن یہ دیکھنے سے پہلے ہمیں کچھ سومناتھ کے اور بھی بت توڑنے پڑیں گے، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قلم کدھر ہے بھائی؟ اچھا، پھر یہ بتائیں میں نے کیا لکھا ہے؟